اللہ نے ہمیں تینوں کو کھلا دیا آگے پیچھے سال سال بعد میں، پہلے مجھے اللہ نے کھلا دیا، پھر وقار کو کھلا دیا، پھر انضمام کو کھلا دیا۔ پر اگر if I look back، اگر پیچھے مڑ کے دیکھیں تو اسباب کے طور پہ ایک چیز نظر آتی ہے۔ وہ لوگ پتہ کیا کرتے تھے، وہ جو بڑے ٹیلنٹڈ کرکٹر تھے، وہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب کوچ ان کو بتا رہا ہوتا تھا، لیکچر دے رہا ہوتا تھا، یہ سنتے نہیں تھے، بالکل نہیں سنتے تھے۔ اپنے ٹیلنٹ پہ اور اپنے پریکٹس پہ بڑا گمان تھا انہیں۔ اچھا یہ اللہ کا شکر کہتے ہیں نا، بادب با مراد بے ادب بے مراد۔ ادب کیسی چیز ہے یہ بعد میں ہمیں سمجھ آئی، جب یہ تبلیغ میں تھوڑا لے کے گئے نا ہمیں، تو ہمیں سمجھ آئی تو حدیث کے الفاظ ہیں۔ یقین مانیے کہ جو بندہ وقار کو میرے سامنے انڈر 14 انڈر 16 میں یہ بتا تھا کہ تمہارا رسٹ لاک ہوگا، کرکٹ لینگویج ہے، رسٹ لاک ہوگا، تمہارا آؤٹ سوئنگ زیادہ ہوگا، مجھے کہتے تھے تمہاری گرپ اگر اس طرح ہو تو تمہاری گگلی زیادہ ہوگی، تو ہم 10ویں دفعہ اس کو غور سے سنتے تھے۔ جب 10ویں دفعہ اس کو غور سے سنتے تھے نا، آپ یقین کریں نیٹ میں جا کے بولنگ کرتے تھے نا میچ سے پہلے، تو ایسی چیز گیند ڈیولپ ہوتی تھی، ایسی چیز گیند وہی ہوتی تھی، اس کو اینگل ڈیفرنٹ سمجھا دیتا تھا۔ صرف کیا کرتے تھے، اپنے کوچ کی بات کو سننے کا حق ادا کر دے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی، دنیا میں کاروباری آدمی دیکھ لیں، جتنا مرضی بڑا آدمی دیکھ لیں، جو اچھا لسنر ہوگا نا، when you become a good listener، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ہے، half of education done if you think you don't know anything۔ تمہاری آدھی کمپلیٹ ہو جائے تعلیم، تمہاری آدھا کمپلیٹ ہو گیا پھر لیکچر، تمہارا آدھا کمپلیٹ ہو گیا سب کچھ جو تم پڑھتے ہو لکھتے ہو، جو صرف اور صرف یہ کہ مجھے کچھ نہیں پتا میں نے تو سننا ہے۔ اچھا اس سے کیا ہوگا، ہاف آف ایجوکیشن ڈن، آپ کی آدھی تعلیم کمپلیٹ ہوگی۔ تو یہ میں صرف بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤں کہ بات ہم مجلسوں میں اکثر قرآن پڑھا جاتا ہے، یقین مانیے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا مار، اکثر مجلسوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور لوگ موبائلوں پہ لگے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے زبان سے نکلا ہوا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہر جو کتاب آئی ہے وہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے تھرو بھجوائی۔ یہ واحد قرآن کریم ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے زبان سے نکالی کہ اللہ نے بولے ہیں کلام، اس کا ادب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی دفعہ غار حرا میں وہی اتری نا، تو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی، جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اقرا پڑھیں آپ، جب پڑھانے کی کوشش کی تو آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی، آپ نے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب کو کہیں کہ آپ سننے کا حق ادا کر دیں، یاد ہم آپ کو خود ہی کرا دیں، بس آپ سننے کا حق ادا کریں۔ تو اس لیے یہ جو بات کرنی ہے تھوڑی دیر کے لیے 2-3 چیزیں آپ سے شیئر کریں گے کہ آج کل یہ کرکٹرز ہم جاتے ہیں پوری دنیا میں، اللہ کا شکر ہے، تو باہر کے لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک دفعہ سچے دل سے ایک دفعہ کلمہ اور درود شریف پڑھ لیں، جتنی بھی ہماری بہنیں اور بھائی بات سن رہے ہیں ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں اور کلمہ پڑھ لیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ کل اللہ کا شکر، اللہ میں قرآن پڑھ رہا تھا صبح فجر کے بعد، اللہ توفیق دی اللہ نے، تو سورہ یاسین میں نا یہ اینڈی فلاور ایک بہت بڑا کوچ ہے اس وقت دنیا میں، اینڈی فلاور، اس کے ساتھ نا ابو دھابی میں بیٹھے ہوئے تھے PSL میں، تو میچ ہو رہا، تو میچ آف ہوا تھا، تو پریکٹس ڈے تھی یا آف ڈے تھا، تو میں اور وہ اپنے ہماری بیلکونی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اینڈی فلاور کہتا ہے آئی ڈونٹ بلیو ان کریٹر، میں اللہ کو نہیں جانتا، آئی ایم ایتھیسٹ، میں سائنس پہ بلیو ہے میرا، میں نہیں اللہ کو مانتا، اینڈ آئی ڈونٹ بلیو دیر از اے ڈے آف ججمنٹ، کوئی قیامت آئے گی، کوئی آخرت ہوگی، یہ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دوست تھے، پھر ایک دوست نے بات کی وہاں پہ، وہ ہمارے سارے کھلاڑی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹیل می، لیٹ می آسک یو دس کوسچن مسٹر اینڈی۔ اینڈی سے اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے اور جب وہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے، جب اس کو کہتے ہیں کہ چل بھی تو نے ایک دنیا میں جانا ہے اور وہاں پہ جہاز بھی ہوں گے، سمندر بھی ہوں گے، آسمان ہوں گے، زمینیں ہوں گی، ایئر کنڈیشن ہوگا، ہیٹر ہوں گے، گاڑیاں ہوں گی، بڑے بڑے پلاٹس ہوئیں گے، سب کچھ وہ بتاتا ہے، اور بچے کو کہتا ہے چل بھی تیرا دنیا اب دوسری آنے والی ہے، لیٹس گو۔ تو وہ بچہ کیا کہتا ہے؟
نو تھینک یو ویری مچ، میں اپنی ماں کے پیٹ میں بڑا کمفرٹ زندگی گزار رہا ہوں، میں بڑا کمفرٹیبل ہوں یہاں، مجھے نہیں جانا باہر، مجھے یہاں سانسیں بھی مل رہی ہیں، کھانا بھی مل رہا ہے، مجھے بڑا کمفرٹیبل ہوں۔ تو کہتا نہیں بھی تم نے جانا ہے، کہتا نہیں جی نہیں میں نے نہیں جانا۔ خیر وہ جب دنیا میں آتا ہے، دنیا میں آ کے بڑا ہوتا ہے، تو کل ہی میں پڑھ رہا تھا قرآن سورہ یاسین کا، جس کا ترجمہ ہے اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ تم انسان تم دیکھتے نہیں ہو کیسا اللہ تمہارا مصور ہے، کہ پانی کے 2 قطروں کے اوپر ایسا کوئی مصور آج تک کلیم نہیں کر سکتا، نو آرٹسٹ کین کلیم دس، کوئی آرٹسٹ یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ پانی کے اوپر کسی کی تصویر کو رنگوں کے ساتھ بھر کے دکھا سکے۔ پانی کے اوپر رنگ نہیں ٹھہرتے، تصویر کیا ٹھہرنی ہے؟ ایک وحدہ لا شریک اللہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے اے میرے بندوں اور بندیوں، تمہیں تمہاری آنکھوں نے، تمہارے دماغوں نے، تمہارے دلوں نے، تمہارے ہاتھوں نے، یہ سارا تمہارا جسم سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جو میں نے تمہیں بنایا ہے، تم نے میری مصوری کے بارے میں دیکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تم دیکھتے نہیں ہو کون ہے جو اللہ کے سوا کوئی ایسا مصور ہے جو 2 قطروں کے اوپر 2 قطروں کے اوپر 2 قطروں کے اوپر اتنی خوبصورت شکلوں کو بنانے والا؟ اللہ کہتا ہے تم ہو کہ ہم ہیں۔ پانی کے اوپر تصویروں کو، اور ایسی تصویریں ہم جو لوگ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، اب ایئرپورٹس کے اوپر انہوں نے بڑی آسانی کر دی امیگریشن، وہ آپ کی آنکھیں دکھاتے ہیں، جی سامنے کھڑے ہو کے آنکھیں دکھائیں۔ کیسا مصور ہے کہ 7 بلین لوگ ہیں اس دنیا میں، 7 بلین لوگ ہیں، مرد اور عورتیں، ان کی آنکھیں ایک دوسرے کی آنکھوں سے نہیں ملتی، ہے اللہ جیسا ایسا کوئی مصور؟ ہماری فنگر پرنٹس نہیں ملتی، یہ میرے فنگرز کے جو پوٹے ہیں نا، یہ انگلیوں کے، یہ انگلیاں رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مشتاق احمد ہے، اس کا پاسپورٹ کی شاید تصویر اس کی کلیئر نہیں ہے، پر اس کی انگلیوں سے پتہ چلتا ہے یہ وہی آدمی ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں اور بندیوں، تم نے میری مصوری کے بارے میں کیوں چھوڑنا؟ تم دنیا کے کاموں میں اتنا کھو گئے ہو، پیسوں میں، اپنے بچوں کے فیوچر میں، اپنے گھروں میں، اپنے کاروباروں میں، اپنے سٹیٹس میں اتنا کھو گئے ہو کہ اللہ کے خوبصورت کہتا ہے، کل یاسین سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے اللہ نے بات سمجھائی کہ خون کے اوپر اللہ کہتا ہے میں تمہیں خون کے اوپر لوتھڑا بناتا ہوں، لوتھڑے کے اوپر گوشت لگاتا ہوں، گوشت کے اوپر ہڈیاں بناتا ہوں، ہڈیاں بنا کے پھر تمہیں میں انسان پیدا کرتا ہوں، اور جب تو بڑا ہو جاتا ہے تو پھر کوشچن مارک کرتا ہے کہ who will create me again؟ یہ بسیدہ ہڈیوں کو کون کھڑا کرے گا؟ یہ کون بنائے گا ان کو دوبارہ؟ کون زندہ کرے گا؟ تو اے میرے حبیب، اللہ کیسے جواب دیتا ہے اس بندے کا، اے میرے حبیب ان کو کہہ دیجئے جو پہلی دفعہ خون اور لوتھڑا اور گوشت اور ہڈیاں بناتا ہے وہی اس کی ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائے گا۔ لا الہ الا اللہ، ہے اللہ جیسا ایسا کوئی مصور؟ تو اینڈی فلاور کو ہم نے کہا کہ بتا اس دنیا میں جب کوئی انسان آتا ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ there is a day of judgment، یہاں اچھے کام کرے گا اس کا نتیجہ تجھے اینڈ میں ملے گا۔ سم ٹائم پتہ ہے آپ کی پریکٹس، آپ کی محنت جو ہوتی ہے نا، یہاں پہ کوئی آپ کو رزلٹ نہیں ملتے، یہاں آگے آنے والے وقت میں ملتے، تو اس پہ یقین ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیر و شر من اللہ تعالی و بعث بعد الموت۔ اللہ کیا کہتا ہے کہ یقین کرنے والوں کو ملتا ہے جو آخرت پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں پہ یقین کرتے ہیں، اللہ کی کتابوں پہ یقین کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی تقدیر پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی قسمت پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہے کوئی میرا خالق اور مالک جو مجھے پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے پیسے کمانے کا، کامیابی کا کوئی معیار نہیں ہے۔ جدو عقل لڑائی دی تو پٹھیاں پی جاندیاں، جدو عقل نہیں لڑائی دی تو سدھیاں پی جاندیاں۔ کون ہے یہ؟ اللہ۔ تو اللہ کہتا ہے تو اپنی عقل جب لڑاتا ہے، یہ عقل کو چھوڑنے کا نہیں کہا، اسباب کو چھوڑنے کا نہیں کہا، اسباب پہ یقین کرنا کفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ قول ہے اسباب پہ یقین کرنا کفر ہے، اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے۔ میری کرکٹ مجھے پال رہی ہے یہ کفر ہے، میرا اللہ مجھے پال رہا ہے، میرا کاروبار نہیں مجھے پال رہا، میرا اللہ مجھے، میری فیکٹری نہیں پال رہی، میرے کام نہیں پال رہے، میرے دکانیں نہیں پال، میرا کام مجھے اللہ پال رہا ہے۔ ہاں میں دکان ہی نہ کھولوں، میں پریکٹس ہی نہ جا کے گراؤنڈ میں کروں، کرکٹ کھیلنے کے لیے مجھے پریکٹس کی، گراؤنڈ کی ضرورت ہے، فٹنس کی ضرورت ہے، تو میں اگر وہ گراؤنڈ میں نہ جاؤں اور گھر بیٹھا رہوں یہ جہالت ہے۔ سو فائن لائن کیا، بیلنس کیا اللہ نے بنا کے بھیجا ہے؟ وائی اللہ می اینڈ یو اینڈ آل دا مین کائنڈ آف دس ورلڈ، اس پوری دنیا میں جو انسانوں کو اللہ نے بنا کے کیا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، یو آر دا بیسٹ کریشن آف مائنڈ، تم سب سے بہترین میں نے تمہیں مخلوق پیدا کیا۔ پتہ کیوں؟ تو انو عقل دیتی ہے کہ تاکہ تم سے سوچ سکو، تم یہ سوچ سکو کہ ہری ڈنڈی کو گملے میں لگا کے جانے والا ایک مالی جب ہری ڈنڈی کو مٹی میں لگا کے گملے میں لگا کے چلے جاتا ہے تو اللہ بڑے مان سے مجھے اور آپ کے پوچھتے ہیں اے
میرے بندوں اور بندیوں یہ بتاؤ کہ جب تمہیں کبھی کبھی کسی چیز کی پرابلم آئے نا، ڈپریشن میں آؤ کہ کہاں سے آئیں گے پیسے، بجلی کا بل کہاں سے آئے گا، بچوں کی ایجوکیشن کا پیسہ کہاں سے آئے گا، اتنی بڑی گاڑی لے لی اب اس کو مینیج کرنا کیسے آئے گا، اب پیسے کیسے آئیں گے، فلاں کیسا آئے گا، یہ ساری جو سوچیں نا یہ ڈپریشن کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے پھر تم وہ دیکھ لیا کرو، ہری ڈنڈی تم جب گملے میں لگا کے چلے جاتے ہو، ہری ڈنڈی ہے اور مٹی کے اندر تم وہ ہری ڈنڈی کو دفن کر کے چلے جاتے ہو، مطلب لگا کے چلے جاتے ہو. تو پھر میرے بندوں کبھی کبھی سوچا کرو اگر اس ہری ڈنڈی کے اوپر لال گلاب کے پھول کو ہم کھلا سکتے ہیں تو ہمیں تم کو بھی پال لیں گے، تمہارے بچوں کو بھی پال کے دکھائیں گے. You have to believe، یقین. عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تمہارا یقین اس پرندے کی طرح ہو جائے جو جب درختوں سے نکلتے ہیں اڑتے صبح صبح چہچہاتے ہوئے، فجر کے وقت وہ اپنے درختوں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام کو جب وہ واپس آتے ہیں ڈاروں کی شکل میں، قافلوں کی شکل میں وہ جب واپس آتے ہیں اور اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان کے منہ کے اندر اللہ ان کے بچوں کا کھانا بھی ان کو واپس دے کے بھیجتا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان اور ایمان والے کا، ایک انسان کا یقین اس پرندے کی طرح ہو جائے کہ صبح جاتا ہے اور شام کو اس کا پیٹ بھرتا ہے، اللہ کی قسم اللہ ان کو بھی، انسانوں کو بھی ویسے ہی پالے گا جیسے ان پرندوں کو پالتا ہے. بس یقین کی کمی. اینڈی فلاور یہ سنتا رہا تو کیا کہتا ہے؟ ہم نے پوچھا بتاؤ پھر اس دنیا میں آ کے وہ بچہ بھول جاتا ہے کہ میں ماں کے پیٹ میں تھا، پھر اس دنیا میں آ کے اس کی دنیا کی رنگینیوں میں، اس دنیا کی محفلوں میں، اس دنیا کی محبت میں اتنا کھو جاتا ہے، اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ میرے نبی کی بات پھر میرا نبی یاد کراتا ہے. وجہ کائنات، فخر کائنات، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد کراتے ہیں. ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے اور he was walking with his companion، اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک بکری کا بچہ مرا ہوا تھا. تو آپ رک گئے وہاں پہ اور کہا کہ کون ہے جو اس کو خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی بدبو اتنی ہے، اس کی طرف تو دیکھا نہیں جا رہا، who will buy this، کون اس کو خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا تمہاری نظروں میں اس کو دیکھنے کی حیثیت نہیں ہے تو سنو پھر میں اللہ کا نبی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، عقل مند ترین آدمی کے بارے میں بات بتاتا ہوں. جس طرح تمہاری نظروں میں اس بکری کے بچی کی کوئی حیثیت نہیں، جو بکری کا بچہ ایک گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، تو لسن دس، اللہ کی نظروں میں اس دنیا کی حیثیت اس بکری کے بچے سے بھی کم ہے. جس کو یہ سمجھ آتی تو وہ بادشاہ بن جاتا ہے اس دنیا میں. اللہ کی قسم اس کے سارے خوف اللہ دور کر دیتا ہے. مشکل سچویشن سے بھی اللہ اس کو نکالنے کا طریقہ سکھاتا ہے. یہ کرکٹ، یہ جو بھی لوگ سپورٹس کھیلتے ہیں ان کو کیا ہے، یہ ہمیں ہر روز میچ ہارتے ہیں، ہر روز میچ جیتتے ہیں. یہ آپ کو سکسیس اور فیلئر کا طریقہ ایک آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے لڑنا شروع. علامہ اقبال کا خوبصورت شعر ہے نا کہ وہ کتنا خوبصورت طریقے سے بتاتے ہیں علامہ اقبال صاحب کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شہین کا جہاں اور. اس کو لڑنا آتا ہے شہین کو. کرگس اتنا طاقتور ہوتا ہے اس کو لڑنا نہیں آتا. وہ لڑتا کس سے؟ وہ چھپ جاتا ہے جیسے ہی بارشیں طوفان آتی ہیں، کسی درخت کے پیچھے، کسی بلڈنگ کے پیچھے چھپ جاتا ہے. حالات کو سامنا نہیں کرتا، ریالٹی کو فیس نہیں کرتا. جو آج مسلمان قرآن کو نہیں کھولتا، آج فیصلوں کو نہیں مانتا، آج اپنی ریالٹی سے چھپتا ہے، آنکھوں کو چھپاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ چھپ جاتا ہے. اور شہین نکلتا ہے اس وقت جب بارشیں اور طوفان آتے ہیں نا، تو وہ نکلتا ہے، ہواؤں سے لڑتا ہے. کبھی اس کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، کبھی کوئی گالی دیتا ہے، کبھی کوئی تانا مارتا ہے. وہ لڑتے بارشوں اور طوفانوں سے اتنا اونچا ہو جاتا ہے اور پھر لاہور کی سب سے اونچی بلڈنگ جو مینار پاکستان ہے اس کے اوپر جا کے پنجے گاڑتا ہے اور پروں کو پھیلا کے نیچے ہماری سب کی طرف دیکھ کے کہتا ہے تم سارے میرے پنجوں کے نیچے اس لیے ہو کہ تمہیں لڑنا نہیں آتا، مجھے لڑنا آتا ہے، اس لیے میری پرواز بلندی والی ہے. کیونکہ تم ڈرتے ہو حالات کی وجہ سے، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. اللہ کے نبی کی زندگی کو اختیار کرو گے تو اللہ حالات سے ایسے نکالے گا جیسے ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے کام کیسے ہو گیا. تو یہ اینڈی نے جب یہ باتیں سنی تو اینڈی کہتا ہے I will do me a favor. کمال ہے، دیکھو اللہ نے اسے 5 منٹ بعد سنی، کہتا ہے کہ do me a favor. تو ہم سارے کرکٹرز بیٹھے ہوئے تھے سارے، تو کہتا ہے کہ I need to read a Quran. مجھے قرآن کی کتاب لا کے دو انگریزی کی. ہم نے اس کو لا کے دی تو کہتا اگلے دن 2 دن بعد میں نے شروع کر دیا پڑھنا اس کا. اس فیسنیٹنگ، مطلب بڑے مزیدار ہے یار، اس کی مومنٹم ہے ایک.
کیوں وی لائک اسٹوریز ایز اے پیپل, وی لائک اسٹوریز ایز اے ہیومن. کوئی بھی عورتیں مرد ہو نا, ان کے سامنے کوئی سٹوری پیش کی جائے نا تو وہ سٹوری کو امپریس ہوتے ہیں. اچھا جی, دو بندوں کی بات لڑائی ہوئی, ایک بندے کے پاس بندوق تھی, اس نے بندوق نکالی تو گولی ماری. اب یہ ہم سارے توجہ سے سن رہے ہیں, اگے کیوں ہے, اگے کیوں ہے. اللہ نے قرآن میں سٹوریز تو بتائی ہیں. اے میرے بندوں اور بندیوں, بتاؤ کہ کون ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن زندہ رکھ کے دکھاتا ہے. بتاؤ میرے بندوں, کون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اس کے گھر میں پرورش کر کے دکھاتا ہے, جو 70,000 بچوں کو ہر سال قتل کرواتا ہے کہ موسیٰ نہ پیدا ہو جائے, میری بادشاہت کو ختم نہ کرنے. تو جب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے تم یہ نہیں دیکھتے کہ اسی کے گھر میں اس کو پرورش کرا کے دکھائی, اسی کے ہاتھوں سے پال کے دکھایا. تم دیکھتے نہیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ٹھنڈ کس نے لگوائی, 40 دن کے بیسٹ ڈیز آف ابراہیم علیہ السلام, 40 دن آگ کے اندر رکھ کے دکھایا. اللہ کہتے ہیں کون ہے جو یوسف علیہ السلام کو پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک کے مارنے کی کوشش کی, پھر ہم نے اس کو کنویں سے نکالا, پھر مصر کے بازاروں میں بکوایا, مصر کے بازاروں سے بکوا کر پھر ہم نے اس کو مصر کی جیلوں میں بکوایا. اور جب اللہ کا امر چلا, انہوں نے صبر کا رسی کو مضبوطی سے تامی رکھا اور لوگوں کا برا بھلا نہیں سوچا, لوگوں کو معاف کرتے رہے اور عاجزی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہے, تو اللہ نے کیا کیا, مصر کا بادشاہ بنا دیا. لا الہ الا اللہ. یہ اللہ قرآن کی سٹوریز بتا رہا. پھر کہتے ہیں اپنے حبیب کو, نبی کو بنایا تو ایسا معجزے دیے, کبھی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں بیٹھے زمین پہ, کبھی مردہ گو کو بولنے کی طاقت دے رہے ہیں, کبھی پتھر کلمے پڑھ رہے ہیں, کبھی درخت سایہ کر رہے ہیں. یہ کون ہے, اللہ کے نبی. تو اللہ یہ ساری سٹوریز پتہ کیوں بتاتا ہے, تاکہ ہمارے لیے یہ مشلہ راہ ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی پرابلم آئے تو ہمیں پتہ چل جائے. تو یہ ٹرینٹ بولٹ جو تھا نا, ٹرینٹ بولٹ, یہ نیوزی لینڈ کا بہت مشہور بالر ہے, آپ کو پتا بھی ورلڈ کپ کھیل کے ہے. تو ہماری ٹیم میں تھا, میری T10 میں میری ٹیم میں تھا, تو میں کوچ تھا ان کا, تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ کے باتیں کرتا تھا. کہتا مجھے بتاؤ یہ دین کیا ہے, اسلام کے بارے میں نا میں جاننا چاہتا ہوں. یہ فلسطین کا جو معاملات ہوئے نا, بڑے لوگوں نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی. The 2 things are most selling points in the world now. 2 چیزیں, یہ کتاب قرآن. وہ کہتے ہیں یہ کون سا اسلام ہے جس کو بچے مرنے سے ڈرتے نہیں ہیں. میں جب انگلینڈ کی ٹیم کی کوچنگ کر رہا تھا, 6 سال میں نے ان کی کوچنگ کی, تو ہم نا ایک دفعہ ان کے نا گئے ادھر, ان کے ری ہیب سینٹر جہاں پہ ان کے فوجی افغانستان سے انجرڈ ہو کے آتے تھے نا, تو وہاں پہ میں گیا. تو وہاں پہ جا کے, اب میں تھوڑا سا شائع تھا کہ بینگ اے مسلم, تو میں شائع تھا, میں چپ چپ کر کے نا ٹیم کے ساتھ علیحدہ آرام سے جا رہا تھا. تو وہ ایک بریگیڈیئر تھا, بریگیڈیئر جاتے رہ 10-15 منٹ بعد میں کمفرٹیبل ہو گیا. تو 10-15 منٹ بعد میں نے بریگیڈیئر سے پوچھا, میں نے کہا مسٹر بریگیڈیئر, I want to know one thing. تو یہ اتنے سے طالبان ہیں, مسلمان ہیں, تم ان کو ہرا کیوں نہیں سکتے, کیوں نہیں ہرا سکتے؟ کہتا we can't beat them, ان کو نہیں ہرا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ اس کا جواب سننا. اس نے کہا یہ مرنے سے نہیں ڈرتے, ہم مرنے سے ڈرتے ہیں. جو مرنے سے نہیں ڈرتا اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. آج یہ جو اللہ کا شکر ہے, پچھلے PSL میں 5 گوروں نے قرآن لیے. میں ملتان سلطان کی ٹیم میں تھا, ایک ہمارا جو سیکیورٹی ایجنسی والا تھا گورا تھا, اس نے کہا کہ وی وڈ لائک ٹو ریڈ قرآن. اٹس اے ویری فیسٹنگ. جب نماز تم پڑھ رہے ہوتے ہو نا جماعت کے ساتھ, یہ کھلاڑی جتنے بھی ہیں ماشاء اللہ ساری نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں. ہماری جو وائفس ہیں, میری وائف میرے ساتھ پہلی دفعہ پردہ کرنے گئی انگلینڈ, پردہ کر کے گئی. جتنی بھی ہماری بہنیں سن رہی ہیں, سم ٹائم نا یہ سٹوری جو ہے نا آپ کو موٹیویٹ دیتی ہیں. تو میں ڈرتی جا رہی تھی, جو ہم لوگ کبھی زندگی میں اوبیسلی ایک ایسی سٹیج سے گئے تھے, وہ پردہ کر کے کہتی ہے کہ پتہ نہیں لوگ مجھے کیسے ٹریٹ کریں گے. وہ بڑی شائع تھی. تو جب سیزن میرا ختم ہوا اور میں واپس آ رہا تھا, تو ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر نا وہ چاکلیٹ خریدنے لگے. تو چاکلیٹ کو ایسے پکڑنے لگی تو وہ گوری بھاگتی ہوئی آئی. تو وہ کہتی ہے میڈم پلیز ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ, یہ چاکلیٹ نہ خریدنا. تو میری وائف نے کہا کیوں, آر دے ایکسپینسو؟ تو میری وائف نے کہا یہ مجھے تانے مار رہی ہے کہ میرا حلیہ دیکھ کے مسلمان سمجھ کے نا مجھے کہہ رہی ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تو میری وائف نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک سو آئی کین افورڈ دس, میں یہ خرید نہیں سکتی, یہ کہنا کہ مطلب تمہارا؟ کہتی نہیں میڈم, یہ میرا مطلب نہیں ہے, تم حلیے سے مسلمان عورت لگتی ہو. تو میری وائف نے کہا یس الحمدللہ آئی ایم مسلم. تو کہتی ہے کہ میں نے اور میری فیملی نے یہ سنا ہوا ہے مسلمانوں کے بارے میں, مسلمان عورتیں اور مردوں کے بارے میں نے سنا ہوا ہے کہ نہ مسلمان عورت مرد کوئی چیز ایسی کھاتا ہے, نہ بیچتا ہے, نہ خریدتا ہے جس میں شراب ہو. اس میں ہم نے الکوہل ڈالی ہوئی ہے, تو تم نے اپنے بچوں کو یہ کھلاؤ گی اس میں الکوہل ہے, تمہارے مذہب میں الکوہل جائز نہیں ہے, تو میں تمہیں اس لیے روک رہی ہوں. میری وائف بھاگتی میرے پاس آئی, کہتی یہ آج مجھے حلیے کے اوپر ایسی عزت مل رہی ہے,
اگر میں اعمال حلیے والے کر لوں گی تو میرا کیا بنے گا؟ پھر وہ آ جاتی ہے حدیث قدسی، اے میرے بندو اور بندیوں، ایک تمہاری چاہت ہے ایک میری چاہت، اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کرو گے تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو. یہاں پہ گیم بنتی ہے، وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو. اگر تم اپنی چاہت کو کبھی صبح بستر کو چھوڑ کے جب فجر کی نماز کے لیے جاؤ گے نا، تم نے اپنی قربانی کی، اپنے کمفرٹ زون سے نکلا. جو بندہ اپنے کمفرٹ زون سے، جس کو اپنے آپ کو ہرانا آ جاتا ہے نا، اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا. اپنے آپ کو ہرانا سب، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہ بن سکا تو نہ بن اپنا تو بن. اپنے آپ کو ہرانا سیکھ جائے، بستر کو چھوڑنا آ جائے. تو میری وائف کہتی مجھے اتنی عزت ملی. دیکھو وہ کہہ رہی ہے کہ نہ خریدنا، اس میں شراب ڈالی ہوئی ہے. اس دن سے پراؤڈ فیل کر رہے. تو یہ ہمارے جو پانچ چھ کرکٹرز نے ابھی بتا رہے تھے، ایک بندے کی آنکھیں چلی گئیں، جواد بھائی بتا رہے تھے. تو اب میں بھی T10 میں جس ٹیم کا کوچنگ کر رہا ہوں، 4 سال سے میرے پاس ایک اینالسٹ ہے. تو وہ اینالسٹ مجھے ساری ٹیم کی، اپوزیشن ٹیم جو ہوتی ہے نا ہماری، جس کے خلاف ہم نے کھیلنا ہوتا ہے، اس کا پوری ٹیم کے سٹیٹس نکال کے دیتا ہے کہ جی ہمارے خلاف اگر وراٹ کوہلی ہے یا AB ڈی ویلیئرز ہے یا بابر اعظم، کوئی بڑے نا، تو وہ مجھے بتاتا ہے کہ جی اس کے خلاف ایسا بولر لگائیں گے، اس جگہ پہ بال پھینکیں گے تو اس کو آؤٹ کر لیں گے. یہ ان کی ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. تو وہ اینالسٹ دنیا کا مشہور ترین اینالسٹ ہے. وہ IPL میں وہ چنائی کنگ کی ٹیم کے 8 سال اس نے کوچنگ کی ہے اینالسٹ. پھر اس نے ساؤتھ افریقہ نے اس کو خرید لیا ادھر سے. اب یہ جو ہندو تھا بیچارہ، ہندو تھا، اب ادھر چلا گیا. اب جب ساؤتھ افریقہ کی وہ کر رہا تھا، ٹیم کی اینالسٹ بنا ہوا تھا، تو ایک دن ڈاکٹر کے پاس گیا، اس کی آنکھوں میں درد ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس گیا. تو ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر مائی آئیز از ناٹ فیلنگ گڈ، میں بلیئر سا نظر آ رہا ہے مجھے. تو اس نے کہا ٹیسٹ کراؤ. ٹیسٹ دیا ہے تو ٹیسٹ آئے تو ڈاکٹر نے کہا وی فیل ویری سوری فار یو. اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تم ان قریب کچھ مہینوں میں نا تم اندھے ہونے والے ہو. یو ول لوز یور آئی سائٹ. تم اپنی آنکھوں سے ضائع جانے لگے. اوہ تو رونے لگ گیا، اور جا کے اپنی بیوی کو بتایا. اس نے اپنے بچوں کو بتایا کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میں دنیا کا بہترین اینالسٹ ہوں، میرا کیا بنے گا، کہاں سے آئیں گے پیسے. تو وہ کہتا ہے AB ڈی ویلیئرز، یہ اس کی زبان سے میں نے خود سنی ہے، میں بتاتا ہوں کیسے. تو AB ڈی ویلیئرز، جیک کیلس، یہ بڑے بڑے پلیئر اس کے پاس گئے، کہتے سوری تم اندھے ہونے جا رہے ہو، سوری وی کانٹ ہیلپ یو، وی کانٹ ڈو اینی تھنگ فار یو. یہ سارے بیچارے کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. اس میں ایک مسلمان ان کی ٹیم میں ہے بندہ، اس کا نام ہے ہاشم آملہ. وہ ہاشم آملہ اس کے پاس جا کے پتا کیا کہتا ہے ہمارے مذہب میں ہمارا اللہ ایک بات بتاتا ہے. اس کا نام تھا پرسنہ. کہتا ہے پرسنہ برادر، our creator taught us one thing and our prophet Muhammad peace be upon صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے یہ بات ہم تک پہنچائی اللہ کی، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. جیسی مرضی سچویشن آئے، ڈاکٹروں نے تمہیں کہہ دیا کہ تم اندھے ہو جاؤ گے، پر ہمارے اللہ کی طرف سے تمہیں کبھی رحمت کی امید نہ چھوڑنا. ہو سکتا ہے اللہ تمہیں دوبارہ آنکھیں تمہاری واپس کر. کہتا اس کی بات سن کے میں اتنے جذبات میرے بڑھے کہ ہی از دا اونلی گائے ہو از ٹاکنگ موٹیویٹڈ می، پازیٹیو میرے سے بات کر رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ تمہیں آنکھیں دے سکتا ہے، لے سکتا ہے، واپس بھی کر سکتا ہے. کہتا مجھے انرجی آئی اس میں، آئی واز فیلنگ اسٹرانگ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد کہتا ہے کہ ہاشم عمرہ کہتا ہے آئی ایم گوئنگ ٹو ہاؤس آف اللہ. عمرے پہ جا رہا تھا تو کہتا عمرے پہ جا کے میں تیرے لیے دعا کروں گا اللہ کے گھر جا کے. تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے وہ چلا گیا. 2-3 دن کے بعد پھر میں ڈپریشن میں آ گیا کہ میری آنکھیں اندھی ہو جائیں. ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا 3 مہینے کے بعد تو اندھا ہو جائے گا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب ہاشم عاملہ ادھر عمرے پہ پہنچا تو ہاشم عاملہ نے وہاں فون کیا اس کو کا پرسنہ، آئی ایم سٹنگ آن دا ہاؤس آف اللہ، میں اپنے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں اور میں تیرے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تجھے تندرستی دے دے، تیری آنکھیں واپس آئے. کہتا ہے ایک دفعہ پھر مجھے جذبہ آیا کہ یار یہ کیسا یقین ہے ان کا، کیسا بلیو ہے، اور یہ میرے لیے دعا کر رہے ہیں، مجھے یاد کر رہے ہیں. کہتا کچھ دن 3-4 دن کے بعد میں دوبارہ میرا ٹیسٹ ٹائم تھا، ڈاکٹروں کے پاس جانا تھا، تو میں نے ٹیسٹ کرا کے میں دوبارہ ڈاکٹر کے پاس رپورٹ لے کے گیا. تو ڈاکٹر نے میری رپورٹ دیکھی تو کہا کہ از دس یورس؟ کہتا جی ہاں میں ابھی کروا کے آیا ہوں لیبارٹری سے. تو کہتا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ کین یو گو اینڈ ڈو اٹ اگین، جا کے دوبارہ کر کے آؤ. تو کہتا میں دوبارہ کر کے گیا. کہتا ہے ایوری تھنگ از اوکے. کہتے ہیں دوبارہ کرا کے آؤ. وہ دوبارہ کرا کے آیا تو وہ اس نے پھر دیکھا، اس نے کہا پکی بات ہے تو اپنی آنکھوں کی کروا کے آیا؟ کہتا جی ہاں. آگے سے ڈاکٹر کہتے ہیں مبارک ہو،
تمہارا جتنا مسئلہ ہم نے وہ پیچھے وہ دیکھا تھا وہ سارا ختم ہو چکا ہے, تمہاری آنکھیں نارمل ہو چکی ہیں, صرف تمہیں گلاسز لگایا کرنے پڑنے کام کرتے ہوئے, تو یہ ساری کچھ ٹھیک ہو گئی. اس نے چیخ مار کے رو کے شروع کیا اور اپنی بیوی کو پکڑا, اپنے بچوں کو پکڑا اور سیدھا ہاشم عاملہ صاحب کے گھر گیا اور کہتا ہے ٹیل اس ہاؤ ٹو بیکم مسلم بردر, ٹیل می کہ میں اور میری بیوی بچے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد مجھے آئی پی ایل کی میں کوچنگ کر رہا تھا, دلی میں بیٹھے تھے, ناشتہ کر رہا تھا, میرے کان میں آ کے کہتا ہے جو صحیح بات, تو مجھے کان میں آ کے کہتا ہے کہ بردر کین وی گو ان یور روم اینڈ کین وی پرے ظہر ٹوگیدر. میں کہ یہ ہندو ہے, یہ بیچارہ نماز کے لیے مجھے کہہ رہا ہے, چھیڑ تو نہیں رہا مجھے. تو میں نے کہتا ہے ڈونٹ اسپیک فرنٹ آف ادر پیپل, ابھی میں نے اناؤنس نہیں کیا. تو میں نے اٹھا, میں ناشتہ کو چھوڑا, میں اٹھا تو میں پڑھے گیا, تو میں نے کہا بٹ یو آر ناٹ مسلم, وائی ڈو یو وانٹ ٹو پرے ود می, تو میرے ساتھ کیوں نماز پڑھنا چاہتے ہو. کہتا ہے آئی بیکم مسلم. پھر اس نے مجھے یہ پوری سٹوری سنائی کہ ایک مسلمان نے صرف یہ کہا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. میرے پیارو آج بتاؤ کون سی زبان ایسی ہے جو مرد اور عورت کی نہیں یہ بات کرتی کہ لٹ کے برباد ہو گئے, اکانومی تباہ ہو گئی, گھر کے نظام کیسے چل رہے ہیں. مجھ سے پوچھ کے آپ سوال کر کے پوچھنا کبھی کہ ہاں جی مشتاق صاحب کیسا, یار خراب ہو گیا سب کچھ, پتہ نہیں کی بنے گا. پیٹرول کی قیمت دیکھی جی کتنے چلے گی. جو اللہ 1 کروڑ کی گاڑی دے گا وہ پیٹرول کے پیسے نہیں دے گا. جو اللہ 2 کنال کا گھر دے گا وہ نوکروں چوکروں کے پیسے نہیں دے گا. میرے دوست نے مجھے اگلے دن کرونا کی سچویشن میں بتایا کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو دنیا میں میں اپنے سے دور کر دوں. دنیا میں اگر میں کسی کو عذاب دینا چاہتا ہوں, دنیا میں اگر کسی کو پکڑنا چاہوں تو وہ شخص ہے. میں نے کہا مجھے وہ دوست کہتا ہے کون سا گناہ ہے. میں نے قتل سے لے کے ایک گناہ گنا دیا کہ یہ گناہ. کہتا ہے نہیں, اللہ ہر گناہ کے اوپر اپنے بندے کی اور اپنی بندی کی توبہ کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے. پوری آسمان اور زمین تم گناہوں سے بھر دو تو اللہ کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ توبہ کر لو, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا, نیکیوں میں بدل دیتا ہے. بٹ یہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ کہتا ہے اگر میرے نبی کی میرے حبیب کی دعائیں تمہارے پیچھے نہ ہوتی تو میں اس دنیا میں اس عورت اور مرد کو ویسے ہی دنیا میں عذاب دیتا. کون سا وہ عورت اور مرد ہے؟ میں نے کہا سارے گناہ گنا دیے یار, وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کے اوپر اللہ کہتا ہے دنیا میں اس کو عذاب دینا چاہیے. تو اس نے کہا سنو پھر, وہ ہے اللہ کی رحمت سے جو عورت اور مرد نا امید ہو جاتے ہیں, اللہ ان سے ایسی نفرت کرتے ہیں. استغفر. زبان سے جب کلمات بولتے ہیں نا, اس وقت پاکستان میں ضرورت ہے مجھے اور آپ کو سب کو, گھروں میں ہماری جو بہنیں بیٹھی ہیں, بیٹھ کے یہ بات جب کو یہ پوچھو اللہ کا شکر, ہاں جی کیسی سچویشن, اللہ کا شکر, کیا بنا میچ کا, اللہ کا شکر, کیا بنا پیسوں کا, اللہ کا شکر, اولاد کیسی, اللہ کا شکر. اللہ کی قسم, اللہ کی حدیث سے خود اللہ کہہ رہے ہیں جیسا میرا بندہ میرے سے گمان کرتا ہے اگر وہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے گا میں اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ کرتا جاؤں گا. تو میرے پیاروں, میری بہنوں اور بھائیوں, اس وقت پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں چاہیے, ایک تو 5 وقت کی نماز مقررہ وقت پر شروع کر دیں جہاں پہ بھی ہیں. ڈونٹ بیکم ججمنٹل. کئی دفعہ خدائی قسم میں نے اتنی شرمندگی ہوئی مجھے, میں ایئرپورٹ پہ ہیتھرو سے واپس آ رہا تھا پاکستان, تو میرے ساتھ ایک لڑکا آگے بیٹھ گیا, اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے آیا. اس نے کانوں میں بالیاں ڈالی ہوئی تھی, جینز اس کی پھٹی ہوئی تھی تھوڑی سی نیچے سے. تو میں نے اندازہ کر لیا یہ مجھے اللہ معاف کرے, میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاتا ہوں, اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا. تو میں نے دل میں سوچا بیٹا تو بیٹھ جاؤ. اس نے پہچان بھی لیا مجھے کہ میں کرکٹر ہوں, تو آتے مجھے کہا السلام علیکم مشتاق بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں. تو میرے ساتھ اس کی سیٹ تھی اور اس کی ماں اس کے ساتھ بیٹھ گئی. تو اب اس نے کانوں میں وہ ہیڈ فون لگائے ہوئے تھے اور سارا جیسے ایک نوجوان ہوا, ٹرینڈی سا نوجوان تھا. تو میں نے کہا میں اس کو تھوڑی سی نا بات کرتا ہوں اس سے, کپڑوں کے بارے میں, تھوڑا سے سب اسٹائل کے بارے میں, مطلب اس سے میں اس کو دعوت دوں گا. تو جب وہ بیٹھ گیا تو میں نے کہا جہاز ٹیک آف کر لے پھر اس سے بات کروں گا. جب جہاز ٹیک آف کیا تو وہ اپنی ماں کی پہلے اس پوری خدمت کر رہا تھا, اپنی ماں کو بٹھایا پھر بیٹھا. پھر جب وہ جہاز اڑا ٹیک آف ہوا تو میں نے اپنی سیٹ کو تھوڑا پیچھے کیا, جہاز کی سیٹ کو پیچھے دیکھا, آئی پیڈ اس کے ہاتھ میں تھا, ہیڈ فونز لگے ہوئے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہوگا, مووی شووی دیکھ رہا ہوگا. تو میں نے جب پیچھے کر کے سیٹ کو دیکھا تو اس کا آئی پیڈ کے اوپر میری نظر پڑی تو وہ قرآن پڑھ رہا تھا. 7.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی ہیتھرو سے پاکستان کی, میں 7 گھنٹے اس سے بات نہیں کی, وہی بیچارہ مجھ سے بات. میں نے کہا کتنی آسانی سے ہم کئی دفعہ لوگوں کے جج بن جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کو اللہ کو کون سی کس کی ادا پسند ہے,
کہتے ہیں نا انگریزی کا محاورہ ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، گناہ سے نفرت کرو، گناہ گار سے کبھی نفرت نہ کرو. جو اللہ نہیں انسان کو پوچھتا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کو پوچھنے والے؟ تو اس لیے یہ جو آج کی مجلس ہے اس کے اوپر بنا لیں اپنا منصب، بنا لیں اپنے اصول، بنا لیں اپنے پرنسپل، بنا لیں. میرے پیاروں، گاڑی جتنی مرضی مہنگی ہو، 5 کروڑ کی ہو، 10 کروڑ کی گاڑی ہو آپ کے پاس، جون جولائی میں اس کے شیشے نیچے کر کے اے سی چلاؤ گے، بیوی بچوں کو ساتھ بٹھاؤ گے، ماں باپ کو ساتھ بٹھاؤ گے، گاڑی کا فائدہ نہ آپ کے بیوی بچوں کو ہوگا نہ آپ کو ہوگا. اور کوئی سیانہ آدمی پوچھے گا بھائی اتنی گرمی میں، جون جولائی کی گرمی میں تو شیشے نیچے کر کے اے سی چلائے گا، تیری گاڑی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس کو بند کرنے پڑیں گے. گاڑی والوں نے بکلیٹ دی ہے، کتاب دی ہے، اس میں کہا کہ شیشے بند کر کے اے سی چلاؤ گے تب جا کے آپ کی گاڑی ٹھنڈی ہوگی. تو وہ کہہ رہا ہے آگے سے پتا کیا کہتا ہے، بھائی جان ٹھیک ہے میری گاڑی ہے نا، 10 کروڑ میں نے لگایا ہے، 5 کروڑ میں نے لگایا ہے، میری مرضی، میری جو عقل ہے میں اس کے مطابق چلوں گا، میری مرضی. اور ایک 20 لاکھ روپے والی گاڑی آلٹو میں بیٹھا ہوا، اپنی بیوی بچوں کو بٹھایا ہوا، شیشے بند کر کے اے سی چلا رہا ہے، ٹھنڈک میں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہے، بچے بھی بیٹھے ہیں. اس سٹوری کے پیچھے مطلب کیا ہے؟ جب گاڑی بنانے والے کمپنی کی بات سنیں گے نا تو پھر گاڑی آپ کو فائدہ دے گی. اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے. اس نے مجھے اور آپ کو بنا کے کچھ اصول بنائے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. اف یو ڈو دیٹ تمہارے دل کی ٹھنڈک ہم بنائیں گے، پھر تمہارا گھر بھی مطمئن رہے گا. بیوی کو پتا ہوگا میرے ویلیو، میرے خاوند کی ویلیو کیا ہے. میرا ایک دوست ہے، میں یہ ہمارے گھروں میں بات ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ہے میں اپنی بچیوں سے بیٹھ کے، اپنی بیوی سے بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں اللہ کی مہربانی سے. پتہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ ضروری ہے، آج کل کے دور میں ضروری ہے کہ میرے نبی کی زندگی ہمارے گھروں سے نکل گئی، ہمارے معاشرے سے نکل گئی، ہماری مجلسوں سے. اللہ ماشاء اللہ، میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ گھر میں مسکراتے ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، 3 مہینے کھانا نہیں پکا ہوئے گھر میں. تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے سال کی روٹی پڑی ہوتی ہے تو مجھے دوسرے سال کی فکر لگی ہوتی ہے، اور میں سڑی سی شکل لے کے گھر میں داخل ہوتا ہوں اور ساری پرابلمز کو گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ آج میرے ساتھ کاروبار میں یہ ہو گیا، آج میرے کرکٹ کے ساتھ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس نے مجھے فلاں بات کر دی، اس نے مجھے وہ تانا مار دیا، وہ رشتہ دار کو بلانا، اس رشتہ دار کو نہیں بلانا. یہ ساری پرابلمز ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ میرے نبی کی زندگی کیا ہے؟ ساری دنیا کے انسانوں کی فکر جن کے دل میں ہو، سارے انسانوں کی فکر، دعائیں جن کے لیے کر رہے ہوں، جن کے اہل بیت، جن کے خاندان کو کچھ کھانے کو نہ مل رہا ہو، خود کے گھر میں چولہا نہ جل رہا ہو، اور وہ گھر میں تشریف لا رہے ہیں، ہم مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. اور مسکراتے ہوئے آتے نہیں، کمپلیمنٹس دیتے تھے ہماری ماؤں کو. اب بتاؤ یہ معاشرے میں کتنی امپورٹنٹ بات ہے. جب سے یہ مجھے یہ باتیں پتہ چلی نا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا ہے کہ عائشہ جنت میں آپ کی بیوی ہے، اللہ نے اناؤنس کر دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اچھا، اور آپ مسکراتے ہوئے گھر میں آئے اور گھر میں آ کے کہا عائشہ آج جبرائیل میرے پاس آئے تھے اللہ کے پیغام لے کے، اور اللہ کا پیغام لے کے یہ آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ عائشہ آپ کی جنت کی بیوی ہے. جب سے مجھے اللہ نے یہ پیغام پہنچوایا جبرائیل علیہ السلام کے تھرو کہ آپ میری جنت کی بیوی ہیں، تو میرے لیے تو دنیا ہی چھوڑنا آسان ہوگی. وجہ کیا ہے؟ میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہوگا. That was a compliments. کتنی دیر ہوئی ہے ہم گھروں میں ایک دوسرے کو، میاں بیوی ایک دوسرے کو کمپلیمنٹس دیتے ہوں. اللہ کی قسم چیزوں سے محبتیں ہونے لگ گئی ہیں، انسانوں سے محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. میں شادی پہ وہ سوٹ نہیں پہن کے جا سکتی کیونکہ میں نے پچھلی شادی میں پہنا ہوا تھا. بندے کو پھر پیسے کمانے پڑتے ہیں، پھر مجبوراً کرنے پڑتے ہیں سب کچھ. تو جب محبتیں گھر میں ہوں گی، میں آئی ایم سوری دس از اے ویری 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 امپورٹنٹ ایگزامپل. مجھے کوئی شرم نہیں آتی میں یہ بات کرتے ہوئے. جب سے مجھے یہ پتہ چلے کہ میرے نبی اپنے گھر میں ہماری ماؤں کو اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے تھے، ان سے کٹھے بیٹھ کے کھانے کا. میں 5 اسٹار ہوٹل میں بھی بیٹھا ہوں، اللہ کا شکر ہے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں. میں اور میری بیوی اگلے دن ہم کھانا کھا رہے تھے ڈیفینس میں، ادھر سومو کو ہے کوئی ریسٹورنٹ، وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں پہ بیٹھے وہ مجھے کھانا کھلا رہی تھی، میں ان کو کھلا رہا تھا، لوگ دیکھ رہے تھے. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ لوگ کی جو مرضی کہہ لیں، جنہ مرضی میں تھلے لگ جائے، تھلے لگنے میں خیر ہے، یاد رکھنا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. اور جو میری بہنیں سن رہی ہیں، اپنے میاں کی ویلیو بناؤ. میری چھوٹی بہن اس نے بڑی سخت زندگی دیکھی بیچاری.
اپنی فیملیوں میں ہوتی ہے نا. تو میں اپنے گھر کی فیملی کی باتیں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ انسپائرڈ کرنے کے لیے کہ بھائی لوگوں سے نہیں ہوتا, لوگوں سے مت ڈرا کرو کہ لوکی کی کہن گے, لوکاں دی وجہ نال اسی پتہ کتنے فیصلے نہیں کر بیٹھتے. کبھی جس دن ہمارے دل میں یہ آگے نا اللہ کی کہے گا, ادھر نبی کی کہے گا, ساڑیاں 99% پرابلمز ختم ہو جائیں گی. وہ میری چھوٹی بہن نے کہا خبردار میرے میاں کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی تو, وہ غریب ہے, امیر ہے, فضول بات کرتا ہے, لڑتا ہے, جھگڑتا ہے, جو مرضی اس کا ایٹیٹیوڈ ہے, ہی از مائی ہسبینڈ. بس میرے ساتھ لڑ پڑتی تھی کہ نہیں میرے خاوند کے بارے میں مت بات کیا کرے. میں اس کو چھیڑتا تھا تو سب کے سامنے, فیملی کے سامنے کہتی مشتاق بھائی میرے خاوند کے بارے میں بات نہ کیا کرو. پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑے ہیں, لباس ہیں. کوئی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے خراب ہوں؟ آج کیوں نہیں عزتیں؟ تو میرے دوست جو پی ایچ ڈی کر کے آیا ہوا نا انگلینڈ سے, وہ ابھی ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا وکیل, کہتا مشتاق بھائی لائنیں لگی ہوئی ہیں طلاقوں کی. میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے جی صرف ایک کس بات پہ؟ میں نے کہا لائنیں لگی ہوئی ہیں. کہتا ہے جی ایک بچہ ہوتا ہے, 2-3 مہینوں کی شادیاں ہوتی ہیں, تو بچے اور بچیوں کی پتہ نہیں کس بات پہ ڈیورس ہوتی ہے, اور وہ ہائی کورٹ میں, ڈسٹرکٹ کورٹ میں, چھوٹے کورٹ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں طلاقوں. اللہ ہم سب کے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے. میں نے کہا کیا بات, کس بات پہ؟ تو سنیں ذرا, جو آج جتنے بھی پیرنٹس بیٹھے نا ان کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو میں نے پوچھا کس بات پہ؟ کہتا ہے جی بیوی سے پوچھو جا کے, ہم ایز اے وکیل پوچھتے ہیں کیا پرابلم ہے تمہیں. تو وہ کہتی ہے جی میں ٹھیک ہوں, میرا میاں کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. ہیلو جی, بیوی کیا کہہ رہی ہے؟ میں ٹھیک ہوں, میاں کہتا ہے میں ٹھیک ہوں. اس بات پہ دونوں کی انبن ہوتی ہے اور لڑائی جھگڑا اتنا بڑھ جاتا ہے, طلاق پہ آ جاتی ہے. تو کہتا ہے میں کئی لوگوں کی صلح کرا چکا ہوں. میں کہ کس بات پہ؟ وہ جا کے میں اس کی بیوی کو کہتا ہوں, جا کے بیوی کو کہتا ہوں کہ اس کا تمہارا میاں ہمیں اندر کورٹ میں ملا تھا, وہ کہہ رہا تھا میری بیوی ٹھیک ہے, میں غلط ہوں. کہتا ہم جھوٹ بولتے ہیں اس کے سامنے. تو آگے سے بیوی پتہ کیا کہتی ہے, اگر وہ یہ سمجھ گیا ہے تو پھر اس کو کہہ دو میں اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں. اللہ یہ بھائی نہیں ٹھیک کرنا, ایک دوسرے کو ٹھیک نہیں کرنا, ایک دوسرے کی پازیٹیو چیزیں دیکھو. پرسوں کی بات ہے, میں اپنی وائف کو کہہ رہا تھا, میں نے کہا 9-10 میرے میں خامیاں ہوں گی, ایک خوبی دیکھنا. وہ کبھی کسی بات پہ مجھے کئی دفعہ ڈانٹ دیتی ہے یا غصہ ہو جاتی ہے, بچوں کے سامنے ہو جاتی ہے, تو میں چپ کر جاتا ہوں. میں کہا تم ٹھیک ہو, تو آدھے 10-15 منٹ بعد کہتی ہے تھینک یو ویری مچ, مجھے آئی شوڈنٹ سے دس, یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے. پھر بچوں کے اندر کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ یہ بھائی جواد نے 3-4 سال پہلے ایک بیان میں فرمایا تھا, اگر آج بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے اور آپ نے باتیں نہ کی, ان کی باتیں سننی ہے, کرنی نہیں, سمجھانا نہیں ان کو, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھو کیا ہے. آج اگر ہم نے اپنے بچوں کی ماں اور باپ نے اپنے بچوں کی باتیں نہ سنی, اگر موبائل پہ اپنے ڈرامے دیکھتے رہی, اگر موبائل کے اوپر اپنے پروگرام یوٹیوب کے اوپر اپنے میچز دیکھتے رہے, اگر اپنا موبائل لے کے کھولیں اور ادھر بچے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یاد رکھنا ہمارے بچے کسی اور کو باتیں سنائیں گے. جب کسی اور کو باتیں سنائیں گے پھر ہمیں تکلیف زیادہ ہونی ہے. This is the right time to speak to your children. Right time. اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اتنا ان کو کانفیڈنس دو کہ باہر وہ غلطی کر کے آئیں اور آ کے کہیں ماما یہ غلطی ہوگی مجھ سے. کب ڈانٹنا ہے, کہتے ہیں نا what to say, how to say, where to say, when to say. کب بات کرنی ہے, کیسے بات کرنی ہے, کیسے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے جو ہمارے گھروں سے نکل گئی. حسن اور حسین فرض نماز کے اوپر کمر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے کہ میرے بچوں کو کہیں چوٹ نہ لگ جائے. ادھر ہم بیچارہ ایک بچہ کوئی شرٹ پہن کے آ جاتا ہے ایسی ویسی, اس کو کہتے ہیں چلو بھی نکلو, یہ شرٹ بدل کے آؤ واپس. ساری زندگی کئی لوگ بیچارے کہتے ہیں نا تلوار کا زخم بھر جاتا ہے, زبان کا زخم کیوں نہیں بھرتا. لوگ یاد رکھتے ہیں ساری زندگی آپ کے تنزیہ لفظوں کو. تو اس لیے میرے پیارو یہ بات اس مجلس میں کرنے کا مطلب یہ ہے ہمارے گھروں میں یہ شروع ہو. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے, یہ ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں, زندگی چیزوں سے نہیں بنتی. میں نے بڑی ٹرائی کر کے دیکھی ہے, یقین کرو, ہر چیز لے کے دی تھی اپنی وائف کو, 2 دن کے بعد اس کی وہ ڈیمانڈ ختم ہو جاتی, تیسری ڈیمانڈ. میں سمجھتا چیزوں سے خوشی ہوں گی میری وائف. جب نبی کی زندگی کا پتہ چلا کہ نبی کی زندگی کیا ہے, کمپلیمنٹس, مسکراتے ہوئے گھر آؤ. 5 منٹ کوئی بھی کاروباری آدمی یہ بیٹھا ہے یا کام کرنے والا کوئی 5 منٹ اپنے گھر کے باہر گاڑی روک لیا کرو,
موٹر سائیکل روک لیا کرو, سائیکل روک لیا کرو, اور 5 منٹ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہو کے کہو میں ایک خاوند ہوں, میں ایک باپ ہوں, میرے ماں باپ بھی زندہ ہیں, میں نے اپنے گھر میں جانا, وہ میرا انتظار کر رہے ہیں. ساری پرابلمز کو گھر کے باہر پھینک کے گھر میں اندر داخل ہو کے نبی کی زندگی کو گھر میں داخل لے کے آؤ. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, بچوں کے پاس موبائل نہیں ہوگا, سب سے زیادہ اسکول میں, محلوں میں, گراؤنڈوں میں, ہر جگہ جہاں جائیں گے آپ کے بچے سب سے نمبر 1 ہوں گے. پتہ کیوں؟ ان کے اندر یہ کانفیڈنس ہوگا کہ ماں پیو خوش نے ایک دوسرے لڑے نہیں ہوئے. اتنے عمل کی وجہ سے نسلیں بن جاتی ہیں. چیزوں سے نسلیں نہیں بنتی. یو کین بائی اے بیڈ بٹ یو کانٹ بائی اے سلیپ. تم بستر تو خرید سکتے ہو, نیند نہیں خرید سکتے. اس لیے یہ باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور معاشرے میں اس وقت یہ کرنا ضروری ہے. یہ میرے نبی کی زندگی واپس لے کے آنی پڑے گی. یہ آخری قصہ سناتا ہوں. میں IPL کی کوچنگ کرنے گیا تھا ممبئی کے ساتھ, ہمارا انڈین ممبئی کے ساتھ میچ تھا, تو دلی کا اس کا. تو مجھے نا لوکل مسلمانوں نے بلا لیا انڈیا میں. تو میں انڈیا میں ادھر تاجر تھے سارے, بڑے بڑے, کوئی کنسٹرکشن کا کاروبار کر رہا بڑے, اور جہاں پہ سارے ایکٹر وکٹر رہتے ہیں تو وہ ان کے علاقے میں ان کا گھر تھا, تو وہاں کھانے چلے گیا. وہاں تھوڑی سی بات ہوئی اللہ کی, تو وہ مسلمان تھے, انہوں نے کہا یہ مشتاق بھائی تھوڑی اللہ کی بات کریں. تو کھانا کھایا تو بات کی, تو ایک 37-38 سال کا نوجوان میرے پاس آیا, اور میرے پاس آ کے پتا کیا کہتا ہے کہ میں نے امریکہ میں 3 سٹور تھے میرے موبائلز کے, اینڈ آئی واز ارننگ لاٹس آف ڈالرز. تو میں چھوڑ کے انڈیا میں شفٹ ہو گیا. انڈین مسلمان تھا. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتا ہے ایک دن امریکن میری دکان پہ آیا, ایک امریکن آیا, تو مجھے کہتا ہے $700 کا فون چاہیے بھائی. تو میں نے اس کو 3 کمپنیز کے ڈبے دکھائے, اس نے ایک فون چوز کر لیا. وہ فون اٹھا کے اس نے دیکھا, اس کو میں نے آن کیا, اس کے فنکشن آن کیے, اس کو ایکٹیو کر کے دے دیا, اور وہ چلا گیا. آدھے گھنٹے بعد وہ واپس آ گیا, اور آدھے گھنٹے بعد آ کہتا ہے بھائی دس فون از ناٹ ورکنگ, مائی ڈیئر فرینڈ دس فون از ناٹ ورکنگ. وہ امریکن کہتا ہے یہ فون ہی نہیں کام کر رہا. انہوں نے کہا کی ہوا؟ کہتا ہے یار 6-7 مہینے ہو گئے سی میں I was saving my money. میں ہر مہینے سیلری سے نا پیسے جوڑ کے نا 7 مہینوں میں نے اتنے ڈالرز کٹھے کیے تھے کہ میں فون خرید لوں. اور اس کی خوشی کے اندر ڈبے سے میں نے فون نکالا اور جا رہا تھا راستے میں, تو میرے ہاتھ سے فون نیچے گرا, اور پانی تھا نیچے, پانی کے اندر فون چلا گیا. اب میرا فون نہیں چل رہا. تو یہ مسلمان جو انڈین مسلمان کہتا تھا نو پرابلم بردر. اندر گیا, ایک فارم لے کے آیا, کہتا ہے فارم پہ لکھ دو کمپنی کی طرف سے یہ فون خراب آیا ہے, مجھے بھی نیا مل جائے گا, تجھے بھی نیا مل جائے گا, کمپنی کو اپنی نقصان ہوئے, ون سچویشن فار می اینڈ یو. تجھے بھی نیا فون مل جائے گا, مجھے بھی. صرف فارم پہ لکھ دے کہ فون کمپنی کی طرف سے خراب آیا ہے, تیرے ہاتھ سے نہیں گرا پانی میں. اس کی بات سن کے, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ امریکن کہتا ہے ایکسکیوز می واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ مائی بردر. بھائی کیا بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا صرف یہ لکھ دو کہ کمپنی کی طرف سے خراب آیا. تو کہتا ہے مائی ڈیئر بردر آئی ول ویٹ اندر 7 months. میں 7 مہینے اور انتظار کر لوں گا, بٹ آئی ول نیور لائی. میں $700 کے پیچھے جھوٹ نہیں بولوں گا. موبائل جاندہ تے جاوے, میں 7 مہینے اور انتظار کر کے پیسے جوڑ کے میں نواں فون لے لاں گا, پر میرے خاندان سے کوئی بندہ جھوٹ نہیں بولتا. یہ جو مسلمان انڈین تھا اسی وقت بیٹھ کے دفتر پیچھے گیا, اپنے بالوں کو نوچا اس نے, اور نوچ کے کہتا ہے میرے نبی نے 1445 سال پہلے ایک بات کی تھی, مسلمان میری عورت اور مرد سے ہر غلطی ہو سکتی ہے, ہر گناہ ہو سکتا ہے, میری مسلمان میرے جو ماننے والے اللہ کے بندے, اللہ کی بندیاں جھوٹ نہیں بول سکتے. کہتا میں نے سارا کچھ بیچ کے اس دن ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ ایک میرے نبی کو نہیں جانتا, یہ میرے اللہ کو نہیں جانتا, اور یہ جھوٹ نہیں بولتا, اور میں کیسا مسلمان ہوں کہ میں جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہوں. کہتا میں نے سارا کچھ بیچ کے ادھر انڈیا میں آیا ہوں, اور اللہ نے مجھے نمبر 1 کنسٹرکشن کا کاروبار میں دے دی, صرف میری نیت کے اوپر کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا. یہ ہے میرے نبی کی زندگی. خوشیاں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہمارے کھلاڑیوں کی زندگی بدل رہی ہے میرے پیاروں. نکمے ہیں, گے گزرے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ کے حکم, نبی کے طریقوں پہ کامیابی ہے. جتنی بھی میری بہنیں اور بھائی سن رہے ہیں, یہ موقع ہے اپنا ریٹ لگانے کا. وہ کہتے ہیں نا گندم میں پتھر اور کنکر آتے ہیں گندم کے ساتھ. جب ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں نا, تو ہماری خواتین, ہماری مائیں, ہماری بہنیں وہ چکی پہ آٹا بھجوانے سے پہلے نا, آٹا پسوانے سے پہلے گندم کی صفائی کرتے ہیں. تو گندم کی صفائی میں نا پتھر اور کنکر نکلتے ہیں, پر مارکیٹ میں وہ پتھر اور کنکر جب گندم کے ساتھ گھر آتے ہیں نا, تو ان پتھر اور کنکروں کا ریٹ جو ہے نا گندم کے برابر لگتا ہے, صرف نسبت کی وجہ سے.
آج جس مسلمان عورت اور مرد نے اپنی نسبت اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پہ لگا دی تو وہ بھی ریٹ ادھر ہی لگے گا جس طرح گندم کا ہوئے. تو اس لیے اللہ کا حکم نبی کا طریقہ ہمارے گھروں میں، ہماری مارکیٹوں میں، ہماری زندگیوں میں آ جائے. تو اس لیے بہت ضروری ہے گھروں کی زندگی کو ٹھیک کر لیں. ہم کسی پہ کانسنٹریٹ نہ کریں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، پیار محبت سے سمجھائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میری بہنیں سن رہی ہیں، اللہ کی مہربانی سے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری چھوٹی بیٹی قرآن پڑھنے کی گئی، کلاس لینے گئی، تو وہ میری بیٹی آ کے چھوٹی، اس وقت چھوٹی تھی، آگے کہتی بابا ایک نئی چیز مجھے سمجھ آئی. میری ٹیچر نے آج مجھے بتایا کہ قرآن کی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے اور پیار کے لیے بھیجا. تو میں نے کہا ہاں یہ ہے نا. تو کہتی نہیں میں تو کچھ اور دیکھ رہی ہوں زمانے میں کچھ. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی وہ قرآن کی آیت ہماری سوسائٹی میں میچ نہیں کر رہی. میں نے کہا کیسے؟ کہتی اب ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کو استعمال کرتے ہیں. اس لیے میرے پیارو نماز کی نیت کر لو. آج یہ بچوں کی خوشی میں، آج جو حافظ بچے بنے ان کی خوشی میں نیت کر لو کہ آج کے بعد انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے. ہمارا ایک کھلاڑی ہے، اللہ کی قسم فجر کی نماز پہ نہ آئے قربان جائیں. اس نے ایسی بات ہمیں سمجھائی، ایسی بات سمجھائی، میرے دل میں وہ کارگزاری آ گئی. پھر وہ اللہ کی قسم اس نے ایسی بات سمجھائی. کہتا ہے جی جب سے مجھے پتہ چلا نا، جس نے فجر کی نماز مقررہ وقت پر جا کے، جس بندے نے جا کے مسجد میں پڑھ لی، اور جس عورت نے اپنے بستر کو چھوڑ کے ٹھنڈے وضو سے، گرم وضو سے نماز پڑھ لی، تو سارے دن کی خیریں اور برکتیں اس کے نام اللہ لکھ دیتا ہے. تو وہ کہتا ہے جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، جیسے ہی مؤذن کی یہ اذان اس کے کانوں میں پڑتی نا، الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز، تو کہتا ہے میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں. وہ ہمارا بڑا مشہور کھلاڑی ہے، کہتا ہے نام نہ بتانا. تو کہتا ہے میں بستر پہ ایسے اٹھ کے بیٹھ کے اذان پوری سنتا ہوں ادب کے ساتھ، اور پھر بستر میں میں کہا پھر ہم نے پوچھا پھر سو جاتے ہو؟ کہتا نہیں سونے لگتا ہوں بستر کے اندر، آنکھیں بند ہوتی ہیں، میچ کھیل کے آیا ہو بندہ، ایئر کنڈیشن کمرہ ہو، ٹھنڈے کمرے ہوں، گرم کمرے ہوں، اور رضائیاں لی ہوں، اور اوپر سے 2 گھنٹے کی نیند ہو، اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز. تو کہتا ہے میں اٹھ کے بیٹھ کے نا ٹیک لگا کے بستر کے ساتھ ایسے کرتے 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 پھر میں بستر میں گھس رہا ہوتا ہوں. تو اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، نیند پیاری ہے کہ نیند بنانے والا؟ تو آگے سے آگے جواب کہتا ہے میں اپنے سوال کا خود ہی نیند میں جواب دیتا ہوں، نیند بنانے والا پیارا ہے. جس طرح ہم فلائٹ سے ڈرتے ہیں نا کہ فلائٹ مس نہ ہو جائے، تو 1 گھنٹے کی نیند کے بعد آنکھ بغیر الارم کے کھل جاتی ہے کہ میری جہاز کی فلائٹ مس نہ ہو جائے. تو پتہ کیا کہتا ہے، اس دن 2 گھنٹے کی نیند بھی ہو تو میں اٹھ کے بیٹھتا ہوں کہ نیند سے بہتر ہے نیند بنانے والا، جس نے مجھے نیند دلوائی ہے. تو میں اٹھ کے جاتا ہوں، جا کے نماز پڑھ کے آتا ہوں. 3-4 دن کے بعد دیکھا میری بیوی بھی یہی عمل کر رہی تھی. تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کیوں اٹھ کے بیٹھتے؟ کہتی ہے آگے سے کہتی ہے ہن تسی اللہ دے مزے لیندے رہو تو اسی نہ لئیے. اور آخری سٹوری، ہمارا کھلاڑی ادھر لاہور میں بیٹھا، سلیکشن ہو رہی تھی ورلڈ کپ کی، انڈر 19 کی ورلڈ کپ کی. میں بھی اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا. اس بندے نے کیا کام کیا. وہ کھلاڑی اٹھا، اس کے مائیگرین ہوا سر میں. مائیگرین کا درد جس کو ہوتا ہے نا، اس کو بہت شدید درد ہوتا ہے. تو یہ مائیگرین کا درد اس کو ہوا، کہتا ہے میرے درد شروع ہو گیا، اب میں گھر جاؤں گا، میڈیسن لوں گا اور اندھیرا کر کے سو جاؤں گا. اگر میں آدھا گھنٹہ اور بیٹھ گیا تو میں الٹیاں شروع کر دوں گا، وامٹنگ شروع ہو جائے گی مجھے. ایسا شدید درد ہوتا ہے وہ سر میں مائیگرین کا. تو اٹھ کے چلا گیا. 5-7-10 منٹ بعد میں دوبارہ واپس آ گیا، اور ہم میٹنگ کر رہے تھے کہ کون کون سے لڑکے ہونے چاہیے ورلڈ کپ میں. تو وہ لڑکا آیا، ہمارا کھلاڑی بڑا مشہور کھلاڑی ہے، تو آ کے کہتا ہے کرسی لاؤ گے. ہم نے کرسی دی. آنکھیں اس کی لال سرخ، اس نے سر کو پکڑا ہوا دونوں ہاتھوں سے، اور اس کے سر میں شدید درد. تو ہم نے کہا گئے کیوں نہیں؟ کہتا ہے جب میں کار پارکنگ میں گیا ہوں تو میری گاڑی کی چھاؤں کے نیچے کتا سو رہا تھا. کتا سو رہا تھا. تو کہتا ہے میں نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی. اس لیے سٹارٹ نہیں کی، مجھے وہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا تھا کہ ایک عورت نے مرتے ہوئے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ نے اس کی بخشش کر دی تھی. کہتا ہے اج سر دی درد برداشت کر لا، شاید تو کتے دی نیند نہ خراب کریں تے اس نیند خراب نہ کریں تے اللہ تیری بھی بخشش اس عورت کی طرح کر دے. جو لوگ اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں نا اللہ سے محبت کرنے کی، معافی، پھر وہ غریب رشتہ داروں کے لیے دروازے بند نہیں کرتے، پھر وہ تانے نہیں مارتے، وہ مارے رشتہ داروں سے منہ نہیں پھیرتے، وہ ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ کسی کی بیٹی کو گھر میں لا کے تانے نہیں مارتے. جس نے 18-20 سال کی بیٹی ہمارے حوالے کی ہو اور پھر کھانے میں کمی بچائی ہو جائے یا 19-20 بات ہو جائے اور ہم تانے مارے اس کے گھر والوں کو.
کتنے رشتہ دار، میری اپنی فیملی میں کتنے رشتہ دار ہیں، لوگ منہ پہ تانے مار دیتے ہیں کہ تم کیا لے کے آئی ہو اپنے گھر سے. جس نے اپنا دل کا ٹکڑا دے دیا، جگر کا ٹکڑا دے دیا، پیچھے رہ کی گیا. اللہ کا واسطہ یہ ماحول کو بدلنا ہمارا، اللہ کے نبی کی زندگی بدلے گی، اللہ کے حکم بدلیں گے. کیونکہ علم، میرا علم مجھے کبھی فائدہ نہیں دے سکتا اگر وہ پریکٹیکل زندگی میں نہیں بنتی، میں عمل میں نہیں آتا. یہ ساری باتیں مجھے انسپائرڈ کرتی ہیں مگر عمل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میری میں بلے شاہ نے احمد نہیں کہا، بلے شاہ گل تائیوں مکدی جدو میں نو دلوں مکائی. میں ماراں گے تے اللہ ملے گا. پھر رشتوں سے محبت ہوتی ہے. پھر کوئی تانا مارتا ہے نا، تانا مارتا ہے تو پھر اس کو تانے کو برداشت کرنا آتا ہے. بچوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ ہمارا بڑا آدمی ہے، کیونکہ یہ بدلہ نہیں لیتا، یہ معاف کرنا سیکھتا ہے. میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے جو اپنے غریب رشتہ داروں اور رشتہ داروں کی باتوں کو سن کے برداشت کر کے ان سے تانا نہیں مارتا، ان سے بدلہ نہیں لیتا، انہی کے بچوں کو میں نے آگے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، دوسرے بچوں کو نہیں نکلتے تھے. کیونکہ ادھر لوگ کہتے ہیں ادھر چوئی صاحب تو گال کر کے چلے گئے، حیثیت سے بھی تم سے چھوٹا، بدتمیزی کر کے گیا. اس بدتمیزی پہ غصہ چڑھتا ہے کہ مجھے کہہ گئے. انہوں نے کہا جی کوئی بات نہیں یار، کہہ گئے. میرے نبی کو تو دیکھو، مجلسوں میں لوگ کیا کیا کہہ دیتے تھے اور میرے نبی ان کے لیے ہاتھ بلا کے دعا کرتے تھے. جب طائف میں اللہ کے نبی کو پتھر پڑے ہیں یار، آپ کو پتھر پڑے، خونوں آپ کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لمبی سٹوری ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ان کو تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تو ناراض نہیں تو پھر منو کسی دی پرواہ نہیں. اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو پھر میں جب تک تجھے منا نہیں لیتا تب تک میں معافی مانگتا رہوں گا. ہاں اگر تو ناراض نہیں تو پھر میں کہ اللہ تیرے کو دعا کرنا ہے. اللہ کے نبی کیا مانگے؟ اے اللہ طائف والے مجھے جانتے نہیں تو ان کو معاف کر دے، ان سے بدلہ نہ لیں. یہ میرے نبی نے سکھایا. اللہ یہ جانتے نہیں، اگر ان کو تو نے ہدایت نہیں دینی، ان کی نسلوں کو ہدایت دے دی تاکہ وہ تیری پرستش کر سکے، تیری عبادت کر سکے. تو اس لیے میرے بھائی اور بہنوں یہ موقع ہیں، یہ آج اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھروں کو نکلو. اس وقت یہ امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اپنے لیے تو سارے جی لیتے ہیں، جی کے دیکھ لیا. اللہ کی قسم ہے خون نہیں پڑتا پیا. ہم نے اللہ کا شکر اللہ اور دے گا انشاءاللہ. کسی کا محتاج نہ بنائے کسی کو. یہ کسی بندے نے آج تک خون نہیں پڑیا. میں نے دیکھا، میں اپنی زندگی کی بات بتا رہا ہوں، اللہ نے بہت کچھ دیا، ڈال ڈال کے، کما کما کے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. یہ کنواں نہیں بھرتا. میں نے ان لوگوں کا کنواں بھرتا دیکھا ہے جو اللہ کی اس کلام کو سمجھ گئے ہیں، جس میں اللہ نے کہا ہے اے ایمان والو، عورتوں اور مردوں، کین آئی ٹیل یو دا بیسٹ بزنس، تمہیں بہترین تجارت اور کاروبار بتاؤں؟ اللہ جی کیا کاروبار؟ اللہ کہتا ہے میرے سے کاروبار کرنا ہے. اللہ جی کون سا آپ سے کاروبار کرنا ہے؟ اے عورتوں، اے مردوں سن لو، اے ایمان والی عورتوں، اے ایمان والے مردوں سن لو، تسی میرے کام کرو تو میں تواڈے کام کرنا ہے. اور اے ایمان والے عورتوں اور مردوں دسو تواڈے رب تو بہتر تمہارا کوئی کام کر سکتا ہے. اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، نیت کرو، اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی، اپنے آپ کو اپنے دین کے لیے فارغ کرو. اللہ کے راستے میں نکل کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. پھر اللہ کی کہنا ہے تسی میرے کام کرو، میں تواڈے کام کرنا ہے. اور اللہ سے بہتر کام کرنے والا کوئی نہیں. اللہ ان بچوں کو جو انہوں نے حفظ کیا، اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. ان کو قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کا حق اور حلال کو حلال جاننے، حرام کو حرام جاننے. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنے نبی کی زندگی عطا فرمائے. اللہ پاکستان کو امن کا، سکون کا، اسلام کا گہوارہ بنائے. جو مسلمان جہاں جہاں مغلوب ہیں ان کی مدد نصرت فرمائے. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے، نماز چھوڑنا نہ آج کے بعد، ماں باپ کی قدر کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، قرآن کی تلاوت صبح شام گھر میں کرنا، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. بہنیں اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. آج کے بعد جس سے ناراضگی اس سے جا کے صلح کر لو. کہہ دو جی تو جتیا دسی ہار گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا حق کے اوپر ہے کہ حق کو چھوڑ دو، اللہ تمہیں دنیا میں اونچا کر کے چھوڑے گا. دنیا میں نہیں، جنت کے درمیان میں، جنت کے وسط میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں محل لے کے دوں گا. حق کے اوپر ہے کہ حق کو چھوڑنا سیکھو. پہلے سب سے مشکل کام ہے. اللہ جو کہا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی، ہماری نسلوں کو بھی اپنے دین کے لیے ساری نیت کرتے ہیں نا جی، ساری ہماری بہنیں اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ بات سن رہے ہیں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں گے نا جی، انشاءاللہ اللہ کے راستے میں نکل کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، ہماری اولادوں کو بھی اللہ انشاءاللہ دین سکھائے گا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. اچھا ابھی پتہ نہیں، مجھے تو جواد بھائی نے بتایا کہ موسٹلی پیپل آر سٹنگ ہیئر، دے آر بائکرز.
وہ موٹر سائیکل بڑی بڑی موٹر سائیکل چلاتے ہیں. ایک دفعہ شعیب اختر نے مجھے بٹھا لیا وہ بڑی بائک پہ, تو میرے گھر آئے ہوئے تھے تو بڑی موٹر بائک پہ لے کے آیا وہ, کہ جو موٹر کیا ہوتی ہے بائک جو ہوتی ہے ہیوی بائک, تو ہیوی بائک پہ لے کے جب اس نے نکلا ہے نا تو میں نے اس کو جب پنڈا میں کہا مکہ ماروں اگر مجھے اتار دو ادھر, فوراً اتار دو. وہ اتنی تیز اڑتی ہے نا, وہ بہت ہیوی ہوتی ہے. میرے دوستوں کے پاس بھی ہے. تو آپ سے گزارش ہے اگر موٹر بائک پہ ہیں جو موٹر بائکنگ کرتے ہیں, آپ لوگوں سے گزارش ہے آرام سے شوق کو پورا کریں, ضرور پورا کریں, پر آرام سے چلائیں, مشکل نہ کریں. گھر والے پریشان ہوتے ہیں, ماں باپ بیچارے پریشان رہتے ہیں, بیوی پریشان رہتی ہے, تو بچے پریشان رہتے ہیں. تو آپ اپنے موٹر سائیکل کے شوق ضرور پورے کریں, مگر اللہ سے دعا مانگ کے ایک تو سفر کی دعا کر لیں یاد, اور دوسرا اللہ کا نام لے کے نکلیں, اور تیسرا آرام سے چلایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری ٹریفک میں راستے دینا شروع کریں گے ہم. گاڑی والے پیدل والے کو راستہ دیں, پیدل والے سائیکل والے کو, تو آپ دیکھنا معاشرے میں محبتیں ہوں گی. نفرتیں ختم کرو یار, پھولوں سے محبت کرو, کانٹے کیوں دیکھتے ہیں ہم. تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ یہ جو ہیوی بائکس ہیں یا موٹر سائیکل ہیں یا سائیکل ہیں یا گاڑیاں ہیں, راستہ دینا سیکھ کے دیکھو, ہارن نہ مارا کرو. ہمارا ایک دوست ہے وہ ادھر ولنشیا میں رہتے ہیں, پاکستان کی ٹیم کے مینیجر ہیں منصور رانا صاحب. تو وہ مجھے بتا رہے تھے اکیڈمی میں ایک دن میں گیا تو کہتے یار میں ایک دن گاڑی میں لیٹ ہو رہا تھا, تو نہر کے اوپر میں اکیڈمی سے کتابی اسٹیڈیم سے نکلا تو نکل کے جا رہا تھا, تو آگے نا ایک موٹر سائیکل پہ بندہ فون پہ بات کر رہا ہے, اور فون پہ بات کر کے باتیں کری جا رہے ہیں, میں اس کو ہارن پہ ہارن دے رہا ہوں, وہ آگے سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا, بیچ میں سڑک کے بیچ میں گاڑی اور موٹر سائیکل چلا رہا ہے. تو میں نے ٹاں کرتے اس نے نہیں کیا, میں نے کٹ مار کے سامنے سے اس کو گاڑی روکی, اور گاڑی روک کے اس کو سائڈ پہ لگا کے اس کو میں نے 2-3 الٹی سیدھی سنائی غصے میں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, بیچ میں سے لا رہے ہو, میں جلدی میں ہوں, گھر لوگ میرا کھانے پہ انتظار کر رہے ہیں اور تم مزے سے فون پہ باتیں کر رہے ہو. تو کہتا ہے یار آئی ایم سوری. موٹر سائیکل والا آگے کہتا آئی ایم سوری, میرے بڑے بھائی کا فون آیا تھا ہاسپٹل سے, ہماری ماں چند دنوں سے نا ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی, بہت بیمار تھی. ابھی میں جب فون پہ لگا ہوا تو میرے بڑے بھائی نے بتایا کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا, تو مجھے تیری ہارن کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی. کئی دفعہ ٹریفک میں کتنے لوگ کس مصیبت میں جا رہے ہوتے ہیں. میں نے اگلے دن میری بیٹی کا ایک آپریشن ہوا کوئی 6 مہینے سال پہلے, تو میں اس کو ہاسپٹل سے لے کے گھر آ رہا تھا, تو میں نے بڑی آہستہ چلا رہا تھا کہ سپیڈ بریکر کی وجہ سے اس کے ٹانکوں میں درد نہ ہو, اس کو درد نہ ہو. تو پیچھے سے مجھے لوگ ہارن مارنے لگے, بھائی سلو کیوں چلا رہے ہیں, تیز چلا. اب ان کو تھوڑی مجھے تب احساس ہوا, میں کتنے لوگ ہیں جو بیچارے گاڑیوں میں بیٹھے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا سوچوں میں جا رہے ہوں گے. ہارن مارنا چھوڑ دو آج سے, دیکھنا آپ زندگی بن جائے گی. تو موٹر بائک جو ہے وہ بھی آرام سے چلائیں. اللہ جو کہا ہے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. دعا کروانا جی.